کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی الفاظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اس تڑپ کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزوں کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے، اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے۔ آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہیں، اتنی پرکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے، جو کوئی نہیں سمجھ سکا وہ اللہ نے سمجھ لیا۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہی ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنا قریب محسوس کر ہی نہیں پاتے۔ جانتے ہو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد ایک دم کوئی طاقتور سا معجزہ تمہیں واپس اللہ تک کھینچ لائے، جب ہار کر گرنے ہی والے ہو کہ اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں تک گھسیٹ لائے، جب وقت سے پہلے ہی اللہ تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے، پھر بھلے ہی وہ چیزیں تمہیں ملے یا نہ ملے۔ کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے، اور کسی کا کھو جانا بھی۔ آزمائشیں بھی نعمت ہیں اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل پھر سارے راز، سارے پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی نہیں دیتی اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے اور بالکل نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت تلاش کرنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات کے باوجود بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، پھر وہ کوئی خوشی ہو یا پھر آزمائش،
یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اللہ سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ محبت توڑ دیتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنا سیکھی ہوتی تو سمجھ آتی کہ محبت تو جوڑ دیتی ہے، محبت تو پہلے سے بہتر بنا دیتی ہے، محبت تو برائی سے دور کر دیتی ہے، محبت تو بدل دیتی ہے۔ محبت تو آپ کو ایک مضبوط اور با کردار انسان بنا دیتی ہے، اور جو محبت ایسا نہیں کرتی، کیا وہ واقعی محبت ہے؟ ہم سفر کے لیے بھی اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو تمہیں برائی سے روکے، اور جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اس کے لیے اس شخص کو ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ اللہ تو بہت پہلے سے سب طے کر چکا ہے، اور یہ دعائیں جو تم آج مانگ رہے ہو وہ دعائیں تو تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھ دی گئی تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں جو نصیب سے ہٹ کر ہو یا ہو رہا ہو۔ تو اگر ابھی سب ختم ہونے کے بعد بھی دل اللہ سے دعائیں مانگنے کو کرتا ہے تو خود کو زبردستی روکو مت، کیونکہ اس دعا کے لیے دل کا تڑپنا بے وجہ نہیں ہے، اور دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، پھر وہ تمہارے حق میں بری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے نا کہ کیا برا ہے اور کیا نہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو جانتا ہے۔ اور جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ یہ سوچ کر سزا نہیں دیتا کہ وہ چیزیں بری ہیں پھر بھی مانگ رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان رکھتے ہو اس لیے گڑ گڑاتے ہو، پھر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں وہ انہیں ہو بہو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتی ان کی چاہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں ان سے بھی اتنا بہتر عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں پھر وہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو جب تک دل کہتا ہے تب تک مانگو، روکو مت خود کو۔ اللہ سے بات کر کے کب کہاں کسی کو نقصان پہنچا ہے۔ نصیب دعاؤں سے نہیں، دعائیں نصیب سے ملتی ہیں، اور نصیب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ دعائیں پھر کیسے اللہ کی رضا کے بغیر ہو سکتی ہیں جو ہمیں نصیب سے ملتی ہیں۔ سمندر پر چلنے جیسا یقین رکھو گے تبھی تو اللہ راستے بنائے گا۔ یقین صرف منہ زبانی کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ جب تم کہتے ہو میں ایمان لایا تو پھر تمہیں اس ایمان پہ ہر ممکن طریقے سے آزمایا جاتا ہے، دیر کر کے، راہیں بند کر کے، دنیا تمہارے مخالف کر کے، نصیب تمہاری دعاؤں سے دور کر کے، تمہیں تنہا اور بے بس چھوڑ کر۔ تو تم بھی بھولنا مت کہ جس رب پر یقین رکھنے کی گواہی دی ہے نا تم نے، وہ عدل و انصاف والا بادشاہ ہے، وہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کا اجر تمہیں دے گا، بس یہ وقت امتحان کا ہے، اور جتنا اچھا امتحان دو گے اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ملے گا۔ تمہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا،
بس یقین کرنا ہے اور دیکھتے جانا ہے کیسے تمہارا اللہ تمہارے کام بناتا جائے گا۔ چیزیں ہمیں دیکھنے سے مشکل لگتی ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنی طاقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اکثر جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں اللہ کی نظر سے اور اس کی طاقت سے نہیں دیکھتے۔ ہم جلد باز ہیں، اس لیے فوراً شروعات سے ہی اختتام کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی بدل سکتا ہے۔ اللہ تو جہاں سے اور جب چاہے کہانی کا رخ کسی بھی سمت کو موڑ سکتا ہے۔ بس یہی تو یقین ہوتا ہے اور یہی تو یقین رکھنا ہوتا ہے جب کچھ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، کیونکہ وہ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہیں ملتا، لیکن شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں ان دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، انتظار کاٹنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی دعائیں تو ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ ان دعائیں تو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں، لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ کچھ دعاؤں کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہر درد مسکرا کر سہ لیا جائے، کیونکہ آخر میں انہوں نے سب بدل دینا ہوتا ہے۔ عموماً وہی لمحات معجزوں کے ہوتے ہیں جب درد کا زور آخری حدوں پر ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پہ ایسے معجزے کیوں نہیں کرتا جیسے اس نے اپنے نبیوں پر اتارے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم ان کی طرح اللہ کو منانے کی جستجو کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح لگن سے دعائیں کرتے ہیں؟ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے پہاڑ پر ملاقات کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کی تڑپ میں اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے موسیٰ، کیا چیزیں تمہیں اپنی قوم سے جلدی یہاں لے آئی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں وقت سے پہلے آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انہیں معجزے اس لیے ہی تو ملے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو تم بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی لگن پیدا کرو اور جیسے ہی اذان کانوں تک پہنچے نماز پر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہارے لیے غیب سے اپنی مدد بھیجتا ہے، جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجی تھی۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جو تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ کن کہے گا اللہ اور فیاکون ہو جائے گا، دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بیٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے نہ تھکو گے تم،
یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے۔ پردے کے اندر کی بات سے صرف اللہ باخبر ہے، آپ تو بس پردے کے باہر کی حقیقت جانتے ہیں۔ کس نے کتنے نوافل پڑھے، کس نے کتنے سجدے کیے، یہ کام تو مومن کا نہیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ سلسلہ سخت رکھا ہے اللہ نے حقوق العباد کا یہاں، اپنے چھپانے کے لیے دوسروں کے عیب بھی چھپانے پڑتے ہیں۔ کسے جنت ملے گی اور کسے جہنم، اس کا فیصلہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اپنی رائے دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ دل آزاری کر کے پھر اس رب سے صلے کی امید کیسی؟ اس کے یہاں عبادتوں کے نہیں اجر سارے نیتوں کے ہوتے ہیں۔ رحم چاہیے اگر تو رحم کیا کرو، ورنہ تکلیف دینے والوں کے بڑے خسارے اٹھانے پڑتے ہیں۔ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں، کوئی تو اجر ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، کیوں پھر اس نے یقین کی پہلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں۔ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں۔ کیوں لیتے ہو تم اس کے معاملے میں لوگوں کی رائے؟ پھر اس نے تو سارے زمانے سے جدا رکھا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے کسی کی آواز، وہ توفیق دے رہا ہے یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں۔ جانتے ہو کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، تو پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ اللہ بہت جلد تمہاری زندگی کی مشکلوں کو دور کر کے تمہاری زندگی میں سکون اور راحت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور اگر کسی خاص ٹاپک پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ جزاک اللہ۔